5 شعبان 4 ہجری، ہفتے کی پرسکون رات تھی۔ مدینہ کی فضاؤں میں عجب سی خاموشی تھی، جیسے کائنات کسی خاص لمحے کے انتظار میں ہو۔ اور پھر وہ لمحہ آ پہنچا جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک نورانی فرزند کی ولادت ہوئی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا یہ نیا چراغ وہی تھا کہ جس کا تذکرہ نبی آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فرما دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خوشخبری دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے نوزائیدہ بچے کو نرم کپڑے میں لپیٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے اسے اپنی آغوش میں لیا، دائیں کان میں اذان کہی اور پھر اپنی مبارک زبان سے چبائی ہوئی کھجور اس بچے کے منہ میں رکھ دی۔ یہ سنت تحنیق تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت بھری شفقت کا حصہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام رکھا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت کے عظیم واقعات بیان کریں گے، تو آج کی اس ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہ کیجیے، مکمل ویڈیو ضرور سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7ویں دن سر کے بال منڈوائے، ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ دی اور 2 مینڈے ذبح کر کے ان کا عقیقہ کیا۔ ایک روایت کے مطابق اسی دن ان کا ختنہ بھی کرایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار اپنی گود میں لیا، سینے سے لگایا اور وہ الفاظ ارشاد فرمائے جو آج بھی اہل دل کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو، بچپن ہی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی نہایت حسین و جمیل تھے۔ ان کے چہرے پر وہی رونق، وہی نور، وہی نرمی اور وہی پاکیزگی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر دیکھی جاتی تھی۔ مدینہ کے لوگ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے تو بے اختیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دل میں جاگ اٹھتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ان سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ان کی خوشی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور آپ کے مشہور القابات میں شامل ہیں سید، شہید، طبیب، ذکی، سبط رسول، رشید، مبارک، اور عرب انہیں شبیر کے لقب سے بھی یاد کیا کرتے تھے۔ آپ کا مختصر نسب نامہ یوں ہے: حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، یعنی کہ آپ کی تیسری پشت میں سلسلہ سیدھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، والدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور نانا نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی نسب آنے والے وقت میں ایک عظیم قربانی کی بنیاد بننے والا تھا۔ دوستو، مدینہ کی گلیاں اب اس ننھے چراغ کی مہک سے آشنا ہو چکی تھیں، مگر یہ مہک اس وقت اور تیز ہو جاتی تھی جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود لبوں پر مسکراہٹ لیے اپنے نواسوں کے ساتھ نظر آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ اپنی اولاد جیسی محبت تھی، اور شاید اس سے بھی بڑھ کر اپنی اولاد کی اولاد سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ کسی ایک کو زیادہ اور کسی کو کم، ایسا تو تصور ہی نہیں تھا۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں آپ کے دل کے 2 کنارے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے دنیا کے 2 پھول ہیں، اور جب کبھی انہیں اپنے مبارک کندھوں پر سوار کر لیتے تو یہ دعا زبان اقدس سے ارشاد فرمایا کرتے
اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اسے اپنا محبوب بنا لے۔ دوستو، اس دعا کی گونج مدینہ کی فضا میں گونجتی اور دلوں میں اترتی رہتی تھی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں خطبہ دے رہے ہوتے اور ننھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لاتے، انہیں بوسہ دیتے اور دوبارہ ممبر پر تشریف لے جاتے۔ اور کبھی بازار سے گزرتے ہوئے ننھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل میں مگن دکھائی دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آگے بڑھتے، انہیں اٹھاتے، پیشانی چومتے اور دعا دیتے۔ جب بھی دونوں بھائی قریب ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہو جایا کرتے تھے۔ دعا کے ایسے پاکیزہ الفاظ جو ان کے ننھے دلوں پر مہر رحمت ثبت کر دیتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کے پاس سے گزر رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رونے کی آواز کو سن کر تڑپ گئے، واپس پلٹے، دروازہ کھٹکایا اور نرمی سے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا تم نہیں جانتی کہ اس کے رونے سے میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گود میں لیتے تو زبان پر خیر کے کلمات جاری ہو جاتے تھے۔ یوں ہر دعا ان کے کانوں سے دل تک جا پہنچتی اور رحمتوں کی بارش ان ننھے دلوں کو سیراب کرتی رہتی تھی۔ یہ شفقتیں صرف بچپن کی یاد نہیں تھیں، یہی وہ محبت تھی کہ جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جرأت، حلم اور وفا کا بیج بو دیا، وہی بیج جو آگے چل کر کربلا کے میدان میں تن آور درخت بننے والا تھا۔ دوستو، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یک طرفہ نہ تھی، بلکہ یہ محبت دلوں سے نکل کر روحوں تک جا رہی تھی۔ وہ رشتہ جو صرف نانا اور نواسے کا نہیں تھا، ایک نورانی تعلق بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دو ننھے جگر گوشوں کو صرف لاڑ سے نہیں نوازتے تھے، بلکہ ہر لمحہ یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ دونوں ان کے دل کا ٹکڑا ہیں۔ جیسا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر ہوا، دروازہ کھٹکایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو چادر سے ڈھانپ رکھا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی تو میں نے دیکھا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سے لگے ہوئے ہیں، جیسا کہ پھول خوشبو سے لپٹے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ دوستو، یہ جملہ صرف ایک نبی کا اظہار محبت نہیں تھا، بلکہ ایک عظیم حق کا اعلان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ویسے بہت محبت فرمایا کرتے تھے جیسا کہ ایک شفیق باپ، ایک مہربان نانا اور ایک امت کا رہبر کرتا ہے، لیکن حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ محبت کا انداز ہی مختلف تھا، گہرا، غیر مشروط اور فطرتی۔ یہ محبت اس وقت بھی جھلکتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی پشت پر سوار کر کے سجدے کو طویل فرما دیا کرتے تھے، اس وقت بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے پر اپنی گفتگو روک دیتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ دونوں قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سما سکیں۔ یہی محبت، یہی تربیت اور یہی قربت ایک آنے والے وقت کی تمہید بننے والی تھی، جب انہی پھولوں میں سے ایک امت کو وفا، صبر اور قربانی کا اعلیٰ ترین سبق سکھانے والا تھا۔ وہ صرف نانا نہیں تھے، وہ رحمت للعالمین تھے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب کھیل رہے ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا دیکھتے تو خوشی سے لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک جاتے، وہ آپ کے قدموں پر قدم رکھتے، پھر آہستہ آہستہ چڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے تک آ پہنچتے۔ کبھی انہیں کندھوں پر بٹھا لیا جاتا تو کبھی سینے سے لگا لیا جاتا۔ یہ کھیل نہیں تھا، یہ تربیت تھی، شفقت تھی،
اور رحمت کی عملی تفسیر تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ایک کندھے پر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری دونوں کو بوسہ دیتے جاتے اور فرماتے، جو ان دونوں سے محبت کرے وہ میرا دوست ہے اور جو ان سے دشمنی کرے وہ میرا دشمن ہے۔ دوستو، ایسی بے شمار روایات موجود ہیں جو اس بات کو روشن کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے صرف محبت نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ امت کو سکھا رہے تھے کہ رحمت کیا ہوتی ہے، شفقت کیسے کی جاتی ہے اور خاندان کو دل سے کیسے لگایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شفقت اور نرمی صرف تاریخ کا باب نہیں، یہ ہمارے لیے آئینہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں سے محبت کا انداز پسند آیا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی ایسی شفقت، ایسی محبت ہمارے گھروں، دلوں اور معاشرے میں زندہ رہے، تو کمنٹ میں اس دعا کے اوپر آمین لکھ کر اس دعا میں ضرور شامل ہو جائیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کی سچی محبت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستو، یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ محبت جو صرف یاد رکھنے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچا دیجئے، اور ہاں، اگلا واقعہ کیا ہونا چاہیے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی سچی، دل کو چھو لینے والی اسلامی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل بامقصد کہانیاں کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو ضرور آن کریں تاکہ اگلی ہر ویڈیو آپ سے کبھی رہ نہ جائے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔